اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی کی جو سیریز ہے اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ انسان جو ہے نا وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو جو جسم ہے وہ ہمارے زمینی اجزاء سے بنا ہے نا، تو اس کی خوراک بھی ہماری زمین سے آتی ہے، کیونکہ آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مٹی سے اور انسان کو بنایا، تو انسان کی جو خوراک ہے وہ بھی ساری مٹی سے، زمین سے ہی آتی ہے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے انسان کے پاس وہ ہے روح، اور روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ دیکھیں انسان دنیا میں کتنی ہی مادی لذتیں حاصل کر لے، جب تک وہ اپنی روح کی غذا کا سامان نہ کرے، روح کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے نا، بیمار جسم ہوتا ہے تو اس کی ایک دوا ہوتی ہے، اسی طرح ایک روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور اس روح کا جو علاج ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید دونوں طرح کے، چاہے وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی، دونوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً جن ایسے مرض جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ نصیحت اور شفا پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن پاک میں، اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے لیے پھر یہ کلام ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جیسے کہ اس میں ذکر ہے نا موعظۃ، تو واز ہے، قرآن ایک واز ہے، نصیحت ہے جو دلوں کو نرم کرے۔ یعنی اے لوگو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہیں کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، اور تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اس کی وجہ سے کہ تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو، اصلاح ہو، اور یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی 4 صفات ہیں، خاص طور پر بنیادی خصوصیات جو صفات ہیں قرآن کی، موعظۃ، نصیحت ہے، پھر کیا ہے، سینوں کی وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو سینوں کی بیماریوں کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ موعظۃ جو ایک ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے، دنیا کے کاموں سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف کرتی ہے، اور اس کے دلوں میں، انسان کے دل میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو دوسری جو میں نے کہا شفاء لما فی الصدور، یہ جو ہمارے پاس اس کی دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں، مثلا شرک، دلوں کی بیماریاں ہیں یہ ساری، نوٹ کیجیے گا، شرک ہے، کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، جلن، کڑن، غصہ، خود غرضی، بخل، لالچ وغیرہ، یہ سب کے لیے قرآن پاک شفا کا کام کرتا ہے۔ تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ بیماریاں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری جو صفت ہے وہ ہدن، یعنی قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے، ہر فرد کے لیے الگ الگ حقوق جو ہیں وہ متعین کرتا ہے، اور ایسے قوانین بتاتا ہے کہ جس سے ایک انسان یا معاشرے میں حکومت کس طرح سے، فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو، کسی طرح سے کسی دوسرے کا حق مجروح نہ ہو اور کسی پر زیادتی نہ ہو، یہ سب ہمیں قرآن پاک کی ہدایت سے ملتا ہے۔ پھر یہ کہ چوتھی صفت ہے نا ورحمۃ للمؤمنین، اس کی چوتھی صفت یہ کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے، یا جو معاشرہ یا جو حکومت اس کے مطابق کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔
دیکھیں قرآن میں شفا ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں رحمت ہے، اور قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت اور ظالموں کے لیے باعث خسارہ ہے۔ یہ خود قرآن پاک کی آیت نمبر 82 سورہ الاسرہ میں اللہ نے فرمایا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے لیے، ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ کون ہے ظالم؟ جو مانتا ہی نہیں۔ تو مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کا سبب بنتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کے خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے ایمان شرط ہے نا، ایمان لاؤ گے تو قرآن آپ کے لیے ہدایت اور رحمت بنے گا، ورنہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو ساری دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے شفا تو ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے لیے مزید رحمت اور ہدایت کا باعث بھی ہے۔ اور قرآن مومن کے لیے شفا، خاص طور پر مومن کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہہ دیجیے، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ کہہ دیجئے قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ حق کے سلسلے میں اندھے ہیں، تو پھر ان کو قرآن جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ایمان جو لایا پھر اس کے لیے قرآن رحمت ہے۔ اور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن میں نصیحت ہے، یعنی قرآن میں ایسی چیز ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کے معنی کو پہچان لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ واعظ سے مراد جو ہے نا وہ انجام کو یاد کرانا ہے، چاہے وہ رغبت دلانے کی صورت میں ہو یا ڈرانے کی صورت میں۔ دو ہے نا، ایک دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک ہمارے لیے اس میں جنت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے لیے جنت بنائے بیٹھا ہے، اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ جو واعظ ہے نا، اس سے مراد یاد کراتا ہے کہ وہ جنت کی رغبت یا پھر جہنم کی ڈرانے کی صورت۔ اور جو وائز ہے وہ جو بیان کرنے اور ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے نا، وہ مریض کو ایسی چیز سے منع کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یہ نہ کھانا اور یہ کھانا یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ تو دیکھیں قرآن میں یہ نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا، کیوں کہا، کیسے کہا؟ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے یہ نازل بھی کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک جو ہے نصیحت کے لیے سب سے آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ القمر آیت نمبر 17 میں فرمایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت، کوئی نصیحت، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا یہ آسانی کی کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ یہ اس کے پہلے جو ہے نا، پہلی چیز یہ کہ اس کے الفاظ کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں کتنی بڑی ماشاءاللہ کتاب ہے، حافظ اس کو آرام سے حفظ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے معنی اور مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم کیسے پڑھیں گے، جب پڑھنے آؤ سب کچھ سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر جو بھی امر اور یعنی کہ جو حکم ہے اور جن سے منع کیا گیا اس پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کی طرف آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا آسان، اور اس سے جو چیزیں رکنے کی ہیں اس پر رکنا بھی آسان بنا دیتا ہے، دل بدل دیتا ہے نا۔ تو تمام جہانوں کے لیے قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، سورہ القلم آیت نمبر 52۔ حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور دیکھیں سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن سے سبق کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں نا، عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے لیکن کچھ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے،
قرآن کو عقل والے جو ہیں اس سے فائدہ لیتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. اور قرآن زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے. جس کا دل مر گیا اس کے لیے پھر قرآن کا کیا فائدہ. لیکن جس کا دل زندہ ہے، زندہ دل، جو زندہ دل سے مراد وہ نہیں کہ جو بہت ہنستا کھیلتا ہے، نہیں، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے جو دل. ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. یاسین، سورہ یاسین آیت نمبر 69 70. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ سراسر نصیحت ہے اس شخص کے لیے تاکہ اسے ڈرائے جس کا دل زندہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے. وہ جب سنتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ ہاں قرآن میں یہ سب چیزیں ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک شخص تو وہ ہے، غور کیجئے گا کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کا دل مر چکا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے حق میں آیت جو ہے وہ نصیحت نہیں بنتی. ہم نے زندگی میں دیکھے اس اصول کے مطابق ہم نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، جو اپنی حقیقت کو ان کو دیکھا جائے نا ویسے وہ بڑے نیک مطلب اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر انسانوں کے ساتھ ان کے رویے وغیرہ، لیکن ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کی ایک وہ قسم ہے کہ جس کا دل مر چکا ہوتا ہے. اور اس آدمی کے حق میں آیت جو ہے نصیحت نہیں بنتی. اس کے آگے قرآن پڑھتے رہو اور بتاتے رہو، وہ اس کے حق میں نصیحت بن نہیں سکتی کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. جب جس کا دل مردہ ہو چکا، دل سینے میں مر چکا ہے، تو وہ کیا نصیحت قبول کرے گا. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں. یعنی دوسرا جو شخص ہے اس کا دل تو زندہ ہے لیکن وہ قرآن کو اس طرح جس میں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں نا، ذکر کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیا میری نشانیوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا بار بار اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اپنے چاند کا، پھولوں کا، پہاڑوں کا، ہواؤں کا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جس طرح پوری اس کی جتنے منازل ہیں ان ساری منزلوں کا ذکر کیا. متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور مختلف نشانیاں اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے جو ہر روز گزرتی ہیں ان کا ذکر کیا اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیا، تم دیکھتے نہیں ہو کیا میری نشانیوں کو. تو جو ایک یہ دوسری جو میں کیٹیگری بیان کر رہی ہوں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت کو سمجھ کے نہیں سنتے نہیں، اس پر کان نہیں دھرتے. تو یا تو وہ آیت اور یا پھر اس بندے تک وہ آیت پہنچی نہیں ہوتی، تو اس تک نہیں پہنچی ہوتی لیکن اس کے اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا، یا اس کا دل حاضر نہیں تھا. غیر حاضر ہوتا ہے نا دل، تو ایسے لوگوں کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ دل موجود ہے اور دل زندہ بھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پھولوں کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ زمین سے یہ طرح طرح کے پھول جو نکالے ہیں، ہم نے بیج لگائے تھے، ہم نے کوئی الگ الگ کلر تو نہیں ڈالے زمین میں، ہم تو ایک گٹلی لگا دیتے ہیں، اس سے ایک اتنا بڑا آم کا درخت نکلتا ہے جو سایہ دیتا ہے، اتنا پھل دیتا ہے. کون بناتا ہے یہ سب کچھ؟ تو جو نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس طرف سوچتے نہیں. اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے. جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے اور اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کر لیتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اپنے دل کو حاضر کر لیتا ہے اور کان بھی لگا لیتا ہے. اس قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو نظر آتی ہیں، آیات کونیہ جیسے پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ چیزیں. ان سے فائدہ پھر کون لیتا ہے؟ جو آیات کو توجہ سے سنتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، اور پھر ان نشانیوں کو بھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں. پھر وہ نشانیاں دیکھتے ہی اللہ کو اچھا تو یہ میرے رب کی نشانی ہے، یہ میرے رب نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، یہ میرے رب نے بنایا. اسے ہر چیز میں اپنے رب کا خدائی، اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی کبریائی ہر چیز میں دکھائی دینے لگتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں ایک اضافی بات بتاتی چلوں کہ دل کی کھڑکیاں ہیں کان اور آنکھیں. جو اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھتا ہے نا، ان کھڑکیوں سے جب کانوں سے سنتا ہے، اگر
تو پھر اس کے دل میں اترتی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں، اگر وہ اپنے دل کی کھڑکیاں بند کر لے، ہاں، تو اس کے دل میں کیا پہنچے گا کیا؟ نصیحت پہنچے گی نہیں۔ اکثر گھر میں کوئی شور شرابے کی آواز آئے باہر سے تو لوگ اپنی کھڑکی بند کر لیتے ہیں تاکہ ہم اندر چین سے بیٹھیں۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے اور قرآن کو نہیں سنتے، وہ اپنے دل کی کھڑکیاں، اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو نصیحت ان تک پھر نہیں پہنچتی۔ اہل علم جو ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی عقل والے، اب پیچھے بتایا عقل والے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم والے جو ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھیں اس کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، دو شرائط ہیں، ایک ہے تدبر اور ایک ہے ہدایت کی تلاش ہو۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، محض قرآن کے معنی جانتے ہیں کہ بس ان کا مقصد ہوتا ہے لکھا کیا ہے، اور بس وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، اسے اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے جس کی روشنی میں وہ سیدھے سیدھے چلیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کو۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا اگر چاہتے ہوں تو قرآن ان کے لیے مشعل راہ بن جائے نا، جس پر وہ چلتے رہیں، اور مشعل راہ انسان کو حق کے راستے پر حق کے راستے واضح کر دیتی نا، مشعل راہ میں آسان کر دیتی ہیں اس کو، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں روشنی ہے، آپ نے دور سے یوں دیکھ لی کہ ہاں بھائی یہ روشنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بس ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لی، لیکن ایک شخص اس روشنی کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، مشعل کہتے ہیں نا وہ جس کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور راہ کہتے ہیں راستے کو، اپنے راستے کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی آدمی اس روشنی کو پکڑتا ہے کہ مجھے یہ راستہ نظر آئے اور پھر میں اس پر چلوں، تو قرآن کو اس کی یہ ایک شرط ہے تدبر، اور دوسری نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہدایت کی تلاش، یعنی اس راستے کی تلاش کے لیے جو حق کا راستہ ہے، تو پھر اگر دل میں یہ نیت ہوگی اور یہ کوشش ہوگی تو پھر قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی۔ تو قرآن کی نصیحت کے جو انداز ہیں نا وہ اس طرح کے ہیں کہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ یہ قرآن کے اندر مختلف آیات ہیں اس طرح کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں نا، یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے؟ عقل والوں کو بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، افلا تعقلون کہا نا، یہ لفظ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے 44 میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی ایک انداز ہے۔ تو افلا تتفکرون سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تم کہیں کہتے ہیں عقل نہیں ہے تمہیں، کیا کہیں کہتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر؟ افلا تتذکرون، پھر کہتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ ایک جس طرح ہم کہیں کسی کے سامنے کوئی چیز رکھ دیں اور پھر ہم حیرت سے پوچھیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم اس سے فائدہ نہیں لے رہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی ہے، اور واقعات کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا، ان واقعات کے ذریعے سے بھی خلقت کی نصیحت کی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور ہم رسولوں کی خبروں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور یعنی رسول کو فرمایا نا کہ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔ یعنی کہ واقعات بھی کیوں سنائے اللہ نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن کے بارے قرآن پڑھو، کہتے ہیں وہ تو جی انبیاء کی کہانیاں، ارے بھائی انبیاء کی کہانیاں اللہ نے کیوں سنائی؟ آپ پورا پڑھو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو کہ ہم نے آپ کو پچھلے رسولوں کی خبریں اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا گزری تھی اور پھر بھی وہ ثابت قدم تھے، تو آپ نے بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ وجہ ہے نا، بلا وجہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں اس میں، اور پھر اس میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا، اور ان کی قوم نے اگر نہیں مانا تو کیا ہوا، اور اگر قوم نے مانا تو کیا ہوا۔ تو یہ سب چیزیں حقیقت کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں واضح کی ہے نا، اور اس میں اولین کی خبر ہے، آخرین کی خبر ہے، قرآن میں شفا ہے سینے کے، اور خاص طور پر سینے کو خاص کرنے کی جو وجہ ہے نا، اس میں جو شفاء لما فی الصدور کا ذکر آیا، اس میں خاص طور پر سینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے۔ دل کہاں رہتا ہے؟ سینے میں نا، تو اور دل کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے یہ انسان کی سب سے عظیم جگہ ہے۔ سینہ انسان کے سینے میں ہے نا دل، تو یہ سب سے عظیم جگہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے
کہ وشفاء لما فی الصدور، اور دل کی لا علاج بیماریوں کے لیے جو شفا ہے، تو اور یہ بھی قرآن ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دلوں کی ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ دلوں کی بیماریاں جو ہے نا، جو کہ لا علاج ہیں، بہت شدید تباہ کن ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی قرآن پاک علاج ہے۔ دل کی دو قسمیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا علم اور نظریہ اور اخلاق کا ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے ستون ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ دل جو ایمان سے آباد ہوتے ہیں، علم اور ہدایت کے نور سے بھرے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں دل زندہ۔ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے زندہ دل، جو ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک گھر جس میں لوگ رہتے ہیں نا، صاف ستھرے پاکیزہ لوگ، وہ گھر آباد ہوتا ہے، اور دوسرا دل ہوتا ہے کھنڈر، اور دوسرا گھر ہوتا ہے جس کے اندر نہ روشنی، نہ لوگ، نہ انسان، نہ زندگی، وہ نہیں ہوتا، وہ آباد نہیں ہوتا۔ تو جو دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ وحی کے علوم سے، یعنی وحی کا علم کون سا ہے؟ قرآن پاک ہے نا، خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مردہ ہوتا ہے، اس گھر کی طرح ہوتا ہے جس میں نہ کوئی روشنی ہو، نہ چراغ ہو، نہ لوگ ہو، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی ہنسنے بولنے والا، وہ تو خالی گھر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ایمان سے خالی دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ دل کے مردہ ہونے کے بھی دو سبب ہیں۔ دل مردہ کیوں ہوتا ہے؟ دو سبب ہے، نمبر ایک ہے جہالت، اور نمبر دو ہے تکبر۔ نوٹ کیجئے کہ جہالت دل کو مردہ کرتی ہے، اور تکبر دل کو مردہ کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ وہ پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ کسی نصیحت کو لینا نہیں چاہتے، تو اور بھی زیادہ وہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جہالت جو ہے نا، دل اور ایمان اور نور کے درمیان، یہ جو نور ہے نا، اس کے بیچ میں مطلب رکاوٹ بن جاتی۔ جیسے روشنی کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دو، تو پھر وہ روشنی اس جگہ تک کیسے پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی نا۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ دل کی جو کھڑکیاں ہیں نا، آنکھیں اور کان ہیں، تو آپ جب کانوں سے سنو گی نہیں قرآن کو، اور آنکھوں سے دیکھو گی نہیں، تو آپ کے اندر وہ چیز اترے گی کیسے؟ اسی طرح جہالت جو ہے وہ علم جو ہے وہ جہالت کو دور کرتا ہے نا۔ تو جو لوگ جہالت اور تکبر مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دل کے بیچ میں نا نور جو ہے وہ رکاوٹ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جا نہیں سکتا پھر نور ان کے دل میں۔ تو قرآن جو ہے وہ جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جہالت جب ختم کر دی جائے، تو دل ایمان کے ساتھ ایسے لہلہانے لگتا ہے جیسے فصلیں لہلہاتی ہیں، اور قرآن سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر کافروں کے دل کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی جو جہالت ہے نا، ان کے دل اور ایمان اور اس کے بیچ میں نے بتایا نا کہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 24 میں، بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی، نوٹ کر لیں اپنے پاس، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہا کہ یہ منہ پھیر دیتے ہیں، آپ ان کو حق کی طرف بلائیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں بات کو، دل پہ لیتے نہیں، آگے سے دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جاہل ہیں، جن کے دل ہیں بند، جن کے دل ہیں مردہ، جن کے دل ہیں جہالت اور تکبر سے اٹے ہوئے، جن کے بیچ میں اتنی بڑی دیوار کھڑی ہے کہ نور کی روشنی پھر وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو قرآن جو ہے نا، قرآن میں 3 طرح سے شفا ہے۔ شفا کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ گمراہی سے شفا ہے، کیونکہ اس میں ہدایت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بیماری سے شفا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت ہے، اور تیسرا یہ فرائض اور احکام کو، جو حکم ہمیں ملے اس کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کی، چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز کی وضاحت ہے۔ پھر یہ ہے کہ شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ساری طرح کے غم، یہ جتنی یہ بیماریاں نا جن کے میں نے نام لیے، ان سب بیماریوں کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ تو یہ دلوں کی شک کی جو بیماری ہے، اور حق کے انکار اور حق سے تکبر کرنا اور مخلوق پر تکبر کرنے کی جو بیماری ہے، اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ کیونکہ سینوں میں دیکھیں موجود ریاکاری، نفاق، حسد، کینہ، بغض، اور مومنوں کے لیے عداوت کی جو بیماری ہے، اس کی بھی شفا قرآن ہے۔ اور یہ سینے کی بیماریاں، جیسا کہ بعض لوگ پریشان رہتے ہیں، غم میں مبتلا رہتے ہیں، بے قراری، ہر وقت بے سکون رہتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کے لیے بھی شفا جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ تو دلوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر زیادہ تاثیر والی شفا اور کوئی چیز نہیں۔ لکھ لیں اپنے پاس، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بڑا اداس رہتا ہے، میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے، میں بڑی فکر مند رہتی ہوں، میں بڑی اداس رہتی ہوں،
جو بھی کوئی اداس رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, ڈپریشن میں رہتا ہے, ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے, اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شفا نہیں, اور کوئی واز قرآن کے واز سے زیادہ مؤثر نہیں, اور کوئی نصیحت اس سے زیادہ مضبوط نہیں, اور جو قرآن کے بغیر کسی اور سے اکتفا کرتا ہے وہ گمراہ ہے, اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے تو اس کے لیے کوئی اور نصیحت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن جو ہے روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے ایسے ہی شفا ہے جیسے دل کی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا نا, میں نے کہا نا کہ یہ ساری جو دل کی بیماریاں, بغض, کینہ, حسد, جلن, یہ وہ, ان سب کا علاج قرآن ہے. اسی طرح قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے جو جسمانی بیماریاں. تو اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج اور اس کے سبب اور اس کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے, اور سورہ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے. قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ پکڑ لو, یہ آیت پڑھتے رہو. پورا قرآن پڑھتے رہنے والا خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے. پورا قرآن اگر ضروری تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا ہے نا. اگر ایک آیت یا ایک سورہ یا کچھ ایسا ہوتا تو پھر باقی قرآن کی کیا اہمیت کم تو نہیں ہے نا. پورا قرآن آپ قرآن کو پڑھتے رہا کریں. انشاء اللہ تعالیٰ یہ بھی میں نے ساتھ ضروری سمجھا کہ بتاؤں کہ ایک مخصوص حصے کو نہیں پکڑ لینا چاہیے اور پورا قرآن پڑھنا چاہیے, چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی, ظاہر ہے. تو کسی بھی قسم کی بیماری جو ہے وہ رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے تو یہ رب کا کلام ہے, اور رب کے کلام سے پھر کوئی بیماری مقابلہ کر سکتی ہے بھلا؟ نہیں نا. یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, اور اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل پر اترا ہے. دیکھیے, مکمل یقین سے ہی قرآن میں شفا حاصل ہوتی ہے. یہ بھی اپنے پاس پوائنٹ لکھ کے رکھیے کہ ہر ایک اس سے شفا حاصل کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا. ہر ایک اس سے شفا حاصل ہر ایک کو اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق دی جاتی ہے. بس جو کوئی سچائی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, مکمل قبولیت کے ساتھ, مضبوط عقیدے اور تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیماری کے لیے اچھے طریقے سے اس کے ذریعے علاج کرتا ہے تو کوئی بھی بیماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اپنی اس بیماری کے لیے یہ قرآن پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالی قرآن کو سن رہی ہوں, قرآن کو پڑھ رہی ہوں, قرآن کو سمجھ رہی ہوں, تو قرآن ہر بیماری کے لیے علاج ہے, قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ اللہ کا کلام, اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ اور پڑھ لو, یہ پڑھ لو, وہ. اللہ تعالیٰ کے کلام کے سوا کسی چیز میں شفا نہیں ہے. جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دینے سے ہی ہے. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو آپ قرآن سے شفا تھوڑی لے رہے ہیں. قرآن بہترین جو ہے شفا, جیسے قرآن کو آپ قرآن کے ساتھ آپ دم کرتے ہیں نظر بد کے لیے, جادو کے لیے, جنوں کے سے بچنے کے لیے, اور تمام جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن پڑھ کے دم کیا جائے تو بہت شفا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے, دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کر رہی ہیں, ان کو دم کر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو, قرآن کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہو جس میں آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ پھر میں وہی جو سورہ فلق اور سورہ ناس اور یہ سب میں بھی پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر میں بھی دم کیا کرتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی. یہ صحیح بخاری سے ہے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہی دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے وہ علاج کرتے ہیں کہ سورہ فلق کو, سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ تھوک کے پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں. شبنم آپ کا مائک اوپن ہے بیٹا, پلیز اپنا مائک کلوز کرو. اور سورہ فاتحہ جو ہے, دیکھیں قرآن کی جو سورہ ہے سورہ فاتحہ, اس میں خاص طور پہ شفا ہے. سورہ بقرہ میں شفا ہے,
حضرت ابو उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि उसका पढ़ना बाइसे बरकत है और उसको छोड़ना बाइसे हसरत है, और जादूगर इसको हासिल करने की ताकत नहीं रखते। ये सही मुस्लिम से, कि जिस जगह सूरह बकरा पढ़ी जाती है ना, जिस घर में, उस घर में फिर जादू टोना ये चीजें नहीं चल सकती। तो और कुरान में हिदायत है, वह हुदन, कुरान जो है वो हिदायत की किताब है। जैसे कि मैंने अभी आपकी तरफ इस कुरान के बारे में बताया कि कुरान में हिदायत है और सलामती की राहें दिखाने वाली किताब है ये। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 और 16 में भी इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और वाज़ेह किताब आई है कि जिसके साथ उन लोगों को जो इसकी रजा के पीछे चले सलामती के रास्तों की हिदायत देता है। तो जिंदगी के हर मामले की तरफ रहनुमाई देने वाली किताब है। और ये जुमला मैं नहीं कह रही, ये जुमला अल्लाह ताला ने सूरह अल नहल की आयत नंबर 89 में फरमाया, और हमने तुझ पर किताब नाजिल की इस हाल में कि हर चीज का वाज़ेह बयान है और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत, रहमत और खुशखबरी है। यानी जिंदगी के हर हर मामले की रहनुमाई देने वाली जो किताब है वो कुरान पाक है। कुरान में हिदायत है, कुरान में नूर है। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो ए लोगो, मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल करूं, और मैं तुम में दो भारी, यानी क्या चीज, ये यहाँ पे मैं रोक के आपको बताऊं हदीस, क्या चीज, मौत का फरिश्ता आए मौत का परवाना लेकर, तो जाहिर है नबी करीम फरमा रहे ना कि अल्लाह का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल करूं। तो यानी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जब अल्लाह का मौत का फरिश्ता आएगा तो जाहिर है फिर मुझे कबूल करना होगा ना। तो दोबारा यहाँ से मैं आपको ये वाली हदीस सुनाती हूँ कि ए लोगो, मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ यानी जिब्राइल मेरे पास आए तो मैं ऐसे कबूल करूं, और मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, यानी कि जब मैं दुनिया में ना रहूं तो दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से पहली क्या चीज है? अल्लाह की किताब, जिसमें हिदायत है और नूर है। तो तुम अल्लाह की किताब को पकड़े रखो और उसके साथ मजबूती से जुड़े रहो। और आपने अल्लाह की किताब पर बहुत जोर दिया और खूब रग़बत दिलाई। अल्लाह अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी चीज, दो चीजें नबी ने कहा ना कि मैं छोड़े जा रहा हूँ, दूसरी चीज क्या है? मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, और मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। ये सही मुस्लिम से है कि अल्लाह ताला के नबी ने एक मर्तबा ये बात फरमाई। और कुरान की जो तालीम है वो, कुरान की तालीम की बदौलत ही रोशनी मिलती है, फुरकान मिलता है। सूरह तलाक की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, एक ऐसा रसूल जो तुम्हें अल्लाह की वाज़ेह आयात पढ़कर सुनाता है ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। तो ये बात क्या वाज़ेह कर रही है कि कुरान ही वो चीज है जो रोशनी, जिसको पढ़ने से रोशनी मिलती है और फुरकान मिलता है। और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 174 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर नाजिल किया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला वाज़ेह वाज़ेह कुरान पाक के अंदर खुद फरमा रहे हैं कि ये एक नूर है। कुरान की बदौलत हिकमत मिलती है, दानाई मिलती है। कुरान जो है वो गुनाहों से बचाने का जरिया भी है। अच्छा, ये जो हिकमत मिलती है और दनाई मिलती है, इस सिलसिले में आपको काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि वो अकल की तेजी, हिकमत की रोशनी और इल्म का सरचश्मा है, और रहमान की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में सबसे नई किताब है। अल्लाह ने तौरात में ये बात फरमाई, ए मोहम्मद, मैं तुम पर जदीद तौरात नाजिल करूंगा जो नाबीना आंखों, बहरे कानों और गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी। अल्लाह अकबर। तो आप ये देखिए कि कुरान की बदौलत हिकमत मिलती है, दानाई मिलती है, और कुरान गुनाहों से बचाने का जरिया भी बनता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं, जब इंसान कुरान पढ़े और उसमें गौर व फिक्र करे तो ये इन कवी असबाब में से है, एक सबब है कि जो इंसान को नाफरमानियों या उनमें से बात से रोक लेने वाला है। यानी कुरान में ऐसी चीजें हैं कि जब हम समझ के पढ़ते हैं, हमारे दिल पर असर होता है, तो हम अल्लाह की नाफरमानियों से रुक जाते हैं। कुरान को हिदायत की गर्ज से जो पढ़ने की अहमियत है ना, वो बहुत ज्यादा है। और कुरान के नुज़ूल का जो असल मकसद है, सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 में अल्लाह ने फरमाया, जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें और अहले अकल इससे सबक हासिल करें।
دوبارہ دیکھیں عقل والے سے سبق حاصل کریں. یعنی حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے. غور و فکر کیسے کیا جائے گا؟ سمجھا جائے گا تو نا، اور اس پر عمل کیا جائے. لیکن لوگوں نے تو محض اس کو تلاوت کی کتاب بنا لیا کہ بس اس کا ایک ہی عمل ہے کہ اس میں تلاوت کیے جاؤ، تلاوت کیے جاؤ. تو دیکھیں کہ قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنے عمل کے ساتھ قرآن، اپنے عمل سے تصدیق کرنی ہے. جو انسان کا قرآن جو ہے نا، وہ انسان کے عمل کو بدلتا ہے. تو جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو پھر ہمارے یہ جو کرنے کے کام ہے نا، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑیں، اللہ کے خاص بندے بنیں. کیونکہ جو قرآن سے جڑتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے. اللہ کے خاص لوگ ہیں وہ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں. قرآن سنتے وقت، یہ کرنے کے کام بول رہی ہوں، کہ قرآن سنتے وقت اپنے دل کو، اپنے سوچ کو، اپنی عقل کو حاضر رکھیں کہ ہم یہ کیا باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ باتیں کی ہیں. پھر یہ ہے کہ قرآن کو عبرت اور نصیحت کے لیے پڑھیں. صرف تلاوت نہیں کہ وہ قرآن کھول کے پڑھا اور میں نے 4 سپارے پڑھ لیے، میں نے 10 سپارے پڑھ لیے، بس ریڈنگ کر لی. نہیں، اس کو عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے، کہ جو باقی قوموں کے قصے اس میں عبرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت بھی ہے. جب ہم اس ارادے سے پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا. اور اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ غور و فکر کریں، اور مل کر بھی قرآن پڑھیں. قرآن کو عمل کرنے کے لیے سیکھیں خاص طور پر، اور قرآن کے ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھیں. اپنے عمل کے ساتھ قرآن کی تصدیق کریں، عمل کے اندر نظر آئے کہ ہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں. قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل نہیں بنے، دل کو اتنا سخت بنا کے نہیں رکھیں کہ دل نرم ہوگا تو قرآن اثر کرے گا نا. اور ویسے قرآن دلوں کو نرم بھی کرتا ہے. تو دل کو سخت کر کے، تو آپ کو تو زمین سخت ہو تو اس میں بیج لگا دے تو وہ پودا بھی نہیں اگتا. تو پھر دل اگر سخت ہوگا تو پھر نصیحت کیسے اندر جائے گی؟ تو سلف صالحین کا عمل قرآن کے لیے قرآن کو سیکھنا ایسا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا، یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا، اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا. تو یہ ہے ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کہ اگر 10 آیتیں پڑھی تو 10 آیتیں پھر سیکھیں کہ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اپنے عمل کا جائزہ لیا کہ بھائی یہ میرے عمل میں ہے کہ نہیں، اور پھر اپنے عمل میں لائیں. یہ ہے قرآن کو صحیح سیکھنے کا طریقہ. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو بس ایک دوڑ لگی پڑی ہوتی ہے، اتنے قرآن ختم کرنے ہیں. اور خاص طور پہ رمضان میں ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے سپارے صبح سے شام تک پڑھنے ہیں. کیا 10 آیتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان 10 آیتوں میں فرمایا کیا اللہ نے؟ حکم ٹھیک ہے، عربی پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے نیکیاں ہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ ہم جب سمجھیں گے تو ہم تبھی تو عمل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آیت چنی تھی اپنا پارہ نمبر 11 کی سورہ یونس آیت نمبر 57 کو ہم نے چنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دلوں کے لیے شفا قرار دیا ہے. اپنے مختلف جتنی بھی آیات کی مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے شفا بنا دے، اور تمام ہماری جو بھی بیماریاں ہیں ان کو شفا دے. ہماری سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو بطور شفا اتارے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کو داخل کرے، ہمارے عمل میں داخل کرے. ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہوں اللہ کے حضور. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ